الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھی: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والے مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب صاحبزادہ پیر سید محمد عمیر افضال شاہ صاحب المعروف مولے شاہ صاحب دامت برکاتہ مولالیہ. انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سالانہ محفل عشق مصطفیٰ کے رنگ آبدیش علاقہ چک نمبر 73 ریب محمد پورا امین ٹاؤن کریاں والا کھروڑیا والا دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزارا آج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان خصوصاً عزیزم برادرم جناب محمد عابد علی محمد شاہد محمود صاحب جناب علی اکمل اظہر اقبال محمد ناظر حاجی صابر صاحب جناب توکل محمود محمد نواز صاحب ذوالفقار نذیر عامر سہیل بلال احمد ان تمام احباب نے اور اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمائے برادر مکرم جناب محمد طاہر صاحب طیب پروڈکشن والے آپ دی گاؤں دی زینت نے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ان حراتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار سور تے غار حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. فیصلہ باتوں اور قرب و جوار تو تمام احباب جوک در جوک تشریف لکے آئے. نبی پاک دی جوڑ پاکاں دی خیرات اللہ سارے نو ہر قدم دنے کے اندر ذخیرے عطا فرمائے.
گرامی قدر حضرات، جناب ڈاکٹر صاحب غلام مصطفیٰ صاحب عدیل صاحب، جناب بھائی ظفر صاحب ماشاءاللہ میں نہ بول جاندہ جی بار بار پھر میں لینے ہوں بابر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے داؤنا جانا قبول فرمائے، ہر قدم تے رب تعالیٰ نے کیا ذخیر نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اسی سارے اپنے محبوب دا ذکر کا نواستے اکٹھے ہیں۔ جناب عابد علی صاحب اور انہی ساری ٹیم آج بڑی مبارکبادی مستحق ہے، جنہوں نے اس قدر حسین اہتمام نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دا فرمایا ہے۔ اور میں اکثر کیا کرنا کہ غلاموں نے اپنے آقا دا میلاد انج ہی منانا چاہیے ہے۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور بار بار توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف ہے تو مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پنجابی دا آسان یا ترجمہ ارشاد فرمایا اے محبوب اسا تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قرآن مجید ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، فرمایا اساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے ول رفعت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زندہ آسمان تے تشریف لگے تو خالق نے ارشاد فرمایا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے ول رفعت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی۔ اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی زندہ آسمان تے تشریف لگے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، فرمایا اسا انہانو بلند مقامل تے مکان و رفعت بلندی عطا فرمائی۔ اپنے محبوب دی واری آئی تے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عرض کی یا اللہ ان انبیاء والی بھی لفظ رفعت، اپنے محبوب والی بھی ورفعنا لفظ رفعت، تو فرق یہ خالق کائنات نے دسیا کہ محبوبہ ان انبیاء دی ذات نہ لفظ رفعت، تیرے ذکر نہ لفظ رفعت، تیرا رب یہ دسنا چاہتا ہے کہ میں کسی نبی دی ذات نو بھی انی بلندی عطا نہیں کی تھی جنہی محمد دے ذکر نو بلندی عطا فرما دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اسا تہاڈے ذکر پاک نو تہاڈے واسطے بلندی عطا فرما دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ نے 3 لفظ ارشاد فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پڑھے لکھے باب تشریف فرماؤ، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا اسا بلندی تے رفعت عطا کی تھی، لَكَ تیرے واسطے، ذِكْرَكَ تیرے ذکر نو۔ اس آیت مبارکہ چ وَرَفَعْنَا اور ذِكْرَكَ دے درمیان جڑا لفظ لاکا، لاکا لفظ اگر نہ بھی آیت پاک چ آندا تو جملہ پھر بھی مکمل سی۔ شادی اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ترجمہ یہ بننا سی کہ محبوب اسا تہاڈے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے، جملہ مکمل سی، مگر اللہ نے انج نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ایسا تیرا ذکر تو بلند کیتا ہے پر لاکا تیرے واسطے۔ میں بالکل کوئی تو انہوں تمہید نہیں سنائی، میں ڈائریکٹ تقریر شروع کر لیے کیونکہ میں نے پتہ ہے 12:30 ہو گئے، 1-2 گھنٹہ رہ گیا، بس اس تو زیادہ پھر عوام دی جاگن دی سکت اور طاقت ختم ہو جاندی ہے۔ تو میں کوشش کرنی ہے، میں تھوڑے وقت جامع گفتگو کرنی ہے، میں اس آیت مبارکہ دینا 3 لفظوں کی گفتگو عرض کرنی ہے۔ آپ احباب نو تو سا رات جاگے ہو، ظاہری بات ہے صبح تو سی کماتے بھی جانا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب دی زیادہ دیر سمہ خراشی نہ ہوئے، مگر تو سی محفل تے آئیو تے خالی بھی نہ جاؤ، اپنی جھولیاں چ ذکر مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ دی دولت لے کے جاؤ۔ جدو رات نو جا کے 4 پائی تے لیٹو، اپنے دل چ جھاتی مار کے ویکھیا جی میں محفل تو کدھر خالی تے نہیں آیا، تے جے سینے چ عشق رسول دا چراغ جل اٹھیا تے سمجھا جے محفل تے آمد دا مل پہ گیا ہے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے ایک باری سبحان اللہ بولو بلا۔ یہ تو سائنج دی سبحان اللہ بولنی ہے تے میں نو انج دی تقریر بھی آن دی ہے۔
یا تسا واقعی تقریر سننی ہے کیونکہ میں اردو چ لیکچر دے کے ٹر جاواں گا وہ سوکھا کام ہے تسا سبحان اللہ کہنی ہے فیصل آباد والے نے تے بندے بڑے ڈاڈے جے یہ میں تانوں عرض کر دے میں سٹی چ آئے نے تے انہاں جاندے گلاں پتہ کی کرنی ہے ساڈے فیصل آباد آسی صاحب آوندے نے تے بندے نوں کھلون نہیں دیندے انہی سبحان اللہ کرواندے نے تے اے 73 چک والے آسی صاحب کولوں بولدے ہی نہیں کہ ہوں تو آڈی بھی عزت دا معاملہ ذرا سونا جا پیغام پہنچاؤ نا جڑے باہر دے علاقے چو لاہوریے بھی آئے نے انہوں نے پیغام پہنچاؤ کہ بھلا تسی کیویں سبحان اللہ حضور دا ذکر تے کہہ دے ہو بھائی طاہر صاحب تیو پروڈکشن والے پورا پنجاب پھر دینے ماشاءاللہ کسی نہ کسی محفل تے آئے دینے نال ملاقات ہون دیئے تے اے ہن تو آڈے پنڈ دی زینت ہے تے انہاں منو لاما دینا کہ ساڑے پنڈ والے کل تو آڑ سستو آتو سبحان اللہ نہیں کروائی تو میں تو انہوں ہولی ہولی مدینے لے کے جانا ہے جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو اچھا بولو سبحان اللہ تے چلیے مدینے اسٹیج والے تو انہوں میں بالکل نہیں کہنا سبحان اللہ بولو کیونکہ اسٹیج تے چودری بندے بیٹھے ہوندے نے ڈر جا بھی لگدا بس تواڈے کول پر او حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا سی حضور لوگ اپنے نام نال چودری لکھ دے نے تے چودری کینوں کہندے نے آپ نے فرمایا چودری دو طرح دے ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جد کل مربع زمینہ ہون او چودری ہوندہ ہے جد کل ڈنگر شنگر وال ہون کو ڈیرے داری ہوئے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے چودری ہوندہ ہے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے فرمایا مربعیاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چو بھی چودر جوندی رہے اور جڑا تے چودری بن کے بیٹھو چپ رہے تے جڑا سرکار دا کمی بن کے بیٹھو ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ تو عرض کر آشا کہ اللہ نے فرمایا ورفانا لکا ذکرک لفظ لکا نام بھی آؤں تو جملہ مکمل سے اللہ نے صرف یہ لفظ لکا ایک ہی آیت مبارکہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا علم نشرح لکا صدرک اتھے بھی لفظ لکا ورفانا لکا ذکرک اتھے بھی لکا انا فتحنا لکا فتح مبینا اتھے بھی لکا لیغفرا لک اللہ اتھے بھی لکا اللہ قرآن اچھ بار بار لفظ لکا کیوں فرما رہے لکا دمانا تیرے واسطے نوجوانوں جب ساری رات جاگ کے میرے محبوب نے عبادت فرمائی نا سرکار دے پاؤں اقدس متورم ہو گئے پاؤں سج گئے کہ محبوب تے دکھ چ نہیں نہ ویکھے جاندے تے محبوب ہوئے ایڈا لاڈلا جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات ہی بنا دیتی ہوئے تے جدے سر تے رب نے لو لاکھ دے تاج پائے ہوون ایڈے سونے محبوب تے لاڈلے محبوب دا دکھ تے نہیں نہ ویکھے جاندا اللہ نے یار دے پاؤں دی سوجن ویکھی تے رب نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا فرمایا اے محبوب میں قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ تم مشقتاں چ پے جائے طٰہٰ بڑے لطف والا لفظ ہے حروف مقطعات جو ہے ان الفاظ دا کوئی ترجمہ کوئی معنی نہیں ترجمے والا قرآن بھی اٹھا کے دیکھئے طٰہٰ دی جگہ ترجمے چ بھی طٰہٰ ہی لکھیا ہوئے گا علم لغت دے اندر دا کوئی ترجمہ نہیں مگر صوفیاء نے فرمایا کہ علم ابجد دے اندر حرف تا دے 9 عداد نے تے ہا دے 5 عداد نے 9 تے 5 ملائیے 14 بن جاتا ہے اللہ فرما رہے طٰہٰ اے 14ویں رات چن وانگو چمک دے چہرے والے منو تیرے مکھ دی قسم ہے اور امام راضی تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا آپ فرماتے نے طٰہٰ دے 14 عداد نے تے اللہ فرما رہے طٰہٰ اے 14 طبق دیا مالک میرے محبوبہ سبحان اللہ تسی بولو سبحان اللہ میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لاں پھر میں تھوڑا رانجا راضی کر دینا فرمایا اے طٰہٰ بھی جبیں والیا تیرے رب نے قرآن اس واسطے نازل نہیں کی تھا کہ تو ساری رات جاگ جاگ کے پیر سے جال میں فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا فرمایا اے مزمل دی بکل والے آپ ساری رات نہ جاگے آ کر ادھی رات آرام کر لے آ کر تے ادھی رات قیام کر لے آ کر شاہ جی کیا لاڈ رب دا اپنے محبوب نل اور رب جڑا سانو کہندے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا سانو کہندا ایمان والے دن بھی میری یاد کرو تے رات بھی میرا ذکر کرو جدو آئی نا اپنے یار دی باری فرمایا تو ادھی رات آرام کر لیا کر ادھی رات آرام کر لیا یہ رب دا اپنے محبوب نہ لاڈ سی پر محبوب بھی محبوب سی نا آسمان وال دیکھ کے عرض کیتی ولا یعودہ حفظہما اے زمین تے آسمان دیا حفاظت کرنے والے
یہ زمین تے آسمان دیا حفاظت کر دیا تو نہیں تھک دا تیری عبادت کر دیا میں محمد کدو تھک چلیا میں کوئی تھک چلیا سونے مولکہ تیری عبادت کر دیا ہن سرکار نے کونین دیوالی نے آسمان وال وکھیا پڑھا قرآن برسب کھولو برسب کھولو کونین دیوالی نے عرض کی تھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پروردگار نے فرمایا کملی والے آئے ساری رات نہ جگیا کر عرض کی تھی اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا کملی والے آئے علم نشرح اللہ کا صدرک کدھر فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکرک کدھر فرمایا اِنَّا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ میں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کیتا تیرا سینہ تیرے واسطے کھلے آؤ فتح تیرے واسطے مغفرت تیرے واسطے عرض کیتی یا اللہ بار بار کیوں رہے کہہ رہے اللہ کا سونے تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کہ تیری نماز بھی میرے واسطے تیری قربانی بھی میرے واسطے تیرا آنا جانا مرنا جینا میرے واسطے کہ تیرا سارا کچھ میرے واسطے میں رب بھی جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا اللہ اکبر سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ کیا اللہ دے محبوب دا لاڑ تے پیار پہ ہوندہ ایک کہندہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ میری نماز میری قربانی میری موت میری زندگی میرا ہونا میرا جانا اللہ واسطے جڑا رب العالمین ہے تو آباد ہے یہ تیرا سارا کچھ ساڑھے واسطے ساڑھا بھی سارا کچھ تیرے واسطے تیرے واسطے اس واسطے اللہ لفظ اللہ کا قرآن جو فرما رہا ہے تیرے واسطے میرا دل کردہ میں آسان یا پنجابی دا ترجمہ سنا دے بولو گے سبحان اللہ ہاتھ چکنا اس بات دی نشانی ہوندی ہے کہ آسی صاحب آپ ایک لو میں زندہ بھی آتے جاگدہ ہوئی کہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدہ نال دا بندہ انہوں تھوڑا جا سہارا کراؤ تو آکھو یارا ویک میرے نبی دا ذکر ہی اچھا بولو سبحان اللہ تو آڑے تہتر چک دیا فداواں اگلے سال تک حضور دے ذکر دی سبحان اللہ دی آواز نہ گونج دیا رہنا انج بولو سبحان اللہ عاشق نے دا ترجمہ جی کیتا کہندا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار اپنے ہاتھ بلند کر کے میرے نال پڑھو پنجابی دی نام سارے میں ہوندی ہے من کے گونجا پا دے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار مل کے سارے پڑھیے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار جڑا من دا بولے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے
جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن فرما لیا غفیر اللہ کلّا۔ توجہ ہے میرے وال بھائی؟ میں نے کسے چیز دی لوڑ نہیں، توڑی توجہ اس ویلے چاہی دی۔ توجہ نہ بات سنے جی، میں ہیرے چن کے لونا توڑے واسطے انہوں نے لے کے نال جایا جے۔ اللہ نے فرمایا لیا غفیر اللہ کلّا، فرمایا کملی والے ایسا تینوں مغفرت دے دیتی، بخشش دے دیتی۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیتا کہ اے نبی اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ بھائی یہ نبی گناہگار ہو جائے تو امت دا کی بنے گا؟ نبی تے ہوندہ ہی ہوئے جڑا گناہ کر ہی نہ سکے۔ نبی تے فرشتے معصوم عن الخطا ہوندے نے، نبی تے فرشتے گناہ نہیں کر دے، گناہ انہاں کو ہوندہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے انہاں دی سرشت دی اندر ہی نہیں رکھیا، معصوم ہوندے نے۔ اللہ نے فرما لیا غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ لوگاں نے ترجمہ کیتا کہ نبی ایسا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے، پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت نے ترجمہ کیتا کہ اے کملی والے تیرے صدقے رب نے اگلے پچھلے دے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لفظ اللہ کا تو لوگوں کو لکھا پہ گیا اللہ کا کہ اللہ فرما دے مغفرت تیرے واسطے ایسا تینوں دے دیتی۔ ترجمہ یہ باندھے لوگوں نے کیوں آکھا کہ نبی تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے؟ وجہ کی بنی؟ کیوں ترجمہ غلط ہو گیا؟ وجہ کی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے دسیا کہ اللہ کا دے اندر لا ملکیت دیئے، میں آسان کرا۔ اللہ فرمایا لیغفر لک اللہ، نبی ایسا مغفرت تینوں دے دیتی ہے، بخشش تینوں دے دیتی ہے، معافی تینوں دے دیتی ہے۔ ترجمہ کی بنیا؟ میں گھر گیا کہ گھر والے نے آکھا جی فلاں برتن کتھے ہوئے؟ گھر والے آکھا جی ہمسایاں نو دیتا ہے۔ میں آکھا منگوا لو، تے گھر والے آکھا جی دے دیتا ہے۔ تھوڑا جا ہولا بولیا جے بار آواز نہیں جانی چاہی دی۔ اسٹیج والے ہو توڑا ان منت ترلا ہی کرانگا اچھا جو بولے جو سبحان اللہ۔ اسٹیج تے بیٹھنا سوکھا ہوندہ مگر یہ تھے ذرانا حصہ پانا ذرا اوکھا ہوندہ، میرے نال حصہ ڈالو سبحان اللہ دا ادھائی تقریر تو شاں کرنی ہے میرے نال۔ میرے گوانڈی ہونا میں ویکھو نیڑے لگ دیو پہ تو توڑا حق میرا وطا باندھا توڑا تو اچھا بولو سارے سبحان اللہ۔ میں گھر والے نہ کھیا برتن مگوالو تو نہ کھیا جی دے دیتا ہے۔ پتہ چلیا جدو کسے نو دے دئیے چیز تے موڑ واپس نہیں نہ لئی دی۔ اللہ نے اے نہیں فرمایا محبوبہ سا تینو مغفرت دیتی، فرمایا دے دیتی۔ عرض کی دیا اللہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ، اللہ نے فرمایا کملی والے مغفرت تینوں دے دیتی ہے، بخشش تینوں دے دیتی ہے، معافی تینوں دے دیتی ہے۔ عرض کی دیا اللہ جے نبی نے گناہ کی تھی نہیں کہ نبی نے معافی کا بھی دے دیتی ہے۔ اللہ فرمایا کملی والے نبی ایسا تینوں دے دیتی ہے، نالے جگ چھ رب نے اعلان کر دیتا جنہ کھلو گناہ ہو جان، جنہ معافی لانی آوے او محمد بوے تر جا معافی یار نو دے دیتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ مغفرت کملی والا تینوں دے دیتی ہے۔ ہن جنہیں معافی لینی ہو در مصطفیٰ تے ٹر جائے کیونکہ معافی جیسا ساری یار نہیں دے دیتی۔ اے نبی دے گناہاں دی معافی نہیں، اللہ نے پورے کائنات والے تے گناہگاراں تے گناہاں دی معافی محمد نو دے دیتی ہے۔ ہن جنہیں معافی لینی ہو مصطفیٰ تے بوئے جانا پڑے گا۔ لا چلا حضرت سخی سلطان باہود دربار ہوتے جی انج دی تسا سبحان اللہ بولنی ہے تے میرے کو نہیں انج پڑھیا جانا پھر۔ میں تے رستے یہ سوچ دا رہا سا کھروڑے والا چلیا تھی انہاں بابا میرے واسطے سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی تے میں نال ہی لے آواں گا ساری۔ روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں شاہ جی گیا رحیمی ارخان تو میں کہا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگتے روند کیوں ہوندہ تو توانو تو پتہ تسی مار دے رہتے ہو، لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ میں یہ وضاحت دے دے ماں کہ میں بار بار کیوں کہنا ہاتھ کھڑے کر لو، اور میں ہر تقریر کہنا تاکہ کسی پڑھے لکھے نوجوانوں اعتراض نہ ہوئے۔
سورہ یاسین وچ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے۔ جب تم موبائل استعمال کر دو ذرا سوچ سمجھ کے کریا کرو، قیامت نو ہتھاں نے بولنا جے۔ پر میرا جی کردا جب اللہ قیامت نو ساڈے ہاتھ نو پوچھے بندہ عمل کی کردا سی تیرے نال، تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی، جدوں کملی والے دا نام آوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا۔ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ۔ عربان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبے نا رب بچے محراب او گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب او جگہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب۔ اللہ نے جڑے سپیکراں دے اگے ساتھی کھڑے ہونا ذرا بیٹھ جو، سپیکراں دے سامنے بیٹھ جو، یہ تو ویسے ہی اولے وچ چھیٹ دے مگر بھی پیچھے۔ جدہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو۔ ملک شام کے اندر ایک نوجوان بیٹھ کے نا تورات بھی تلاوت پیا کرے تو تورات جو محمد لکھے، انہیں اس طرح کر کے نا میرے نبی دا نام مٹا دیتا۔ اگلے دن صبح اٹھ کے جب تورات بھی تلاوت کرنے لگا تو 2 جگہ محمد دا نام لکھے، انہیں 2 جگہ تو مٹایا، اگلے دن اٹھیا تو 3 جگہ محمد دا نام لکھیا، انہیں 3 جگہ مٹایا تو اگلے دن 4 جگہ مٹاندہ تو 5 جگہ لکھیا۔ بولیا جے سبحان اللہ۔ پڑھا قرآن کے تورات وچ میرے نبی دا نام لکھیا سی، اللہ نے قرآن تے دسیا کہ واقعی نبی دا نام تورات انجیل وچ لکھیا سی، اللہ نے قرآن وچ وضاحت فرمائی۔ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں وہی محبوب ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ چند بارہ ہی ہوئیاں نے کہ وہ تا لوگ شیرہ تھے نعرہ مار دینے، شکر ہے قرآن پاک پڑھے تھے نعرہ لگایا تھا، پھر اور پڑھ دے ماں۔ میں تے الحمدللہ حافظ قرآن آکھو کہ میں ساری رات ہی پڑھ دا رہا گا، مگر میں انہاں پڑھنا جڑا میرے موضوع دے مطابق تے تو انہوں جنہ حضم ہو جائے۔ میں کہہ رہا کہ تورات وچ میرے نبی دا نام، قرآن چ لکھیا کہ تورات وچ میرے نبی دا نام لکھیا سی۔ اللہ نے رضا فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہودیو میرے یار دے وسیلے پاکے تے میرے یار دے وسیلے انال فتح مانگ دے رہے ہو، پتر مانگ دے رہے ہو، پارشہ مانگ دے رہے ہو، تو رات ہے میرے یار دا نام پڑھ کے تے ہون میرا یار آگیا تے پہچان دے نہیں۔ اللہ فرمایا فلانت اللہ علی الکافرین، لعنت ہوئے کافرے تو ہاڑے تے میرے یار دے نا دے تے وسیلے پاپا رب کو دعاواں قبول کرا دے رہے ہو، ہون یار آگیا پہچان دے نہیں۔ یہودی میرے نبی دا نام پڑھ کے مٹایا نا 4 باری تے 5 جگہ محمد دا نام لکھیا۔ اس نوجوانوں خیال آیا کہ میں محمد دا نام مٹاندہ رہا تو کدھر ساری تورات محمد 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 محمد۔
انہیں تو رات اٹھائی ملک شام دے یہود علماء کو لایا تے کہنے لگا یہ محمد کون ہے؟ انہیں آکھیا اے اللہ دا آخری نبی تے محبوب تے رسول ہے۔ انہیں آکھیا دیا شانہ کی نے؟ یہود علماء کہنے لگے شانہ دیا اینے کہ رب دا گناہ ہو جائے نا تے محمد کو لوا کے معافی مانگیے تے رب معاف کر دیں ہے۔ ان خیال آیا رب دا گناہ کریے تو معافی محمد کو مل دیئے تو میں تے گناہ ہی محمد دا کیتا ہے میں تے او دا نام مٹایا ہے تے یہ انہیں معاف نہ کیتا تے رب نے معاف نہیں کرنا تو ہوئے نا تے میں محمد کو جا کے معافی نہ مانگا ماں علماء نے پوچھا لگا جی یہ کتھے رہن دینے انہاں آکھیا کہ کرائن جڑا زمانہ پیدا سدا ہے کہ اے مکے چ پیدا ہوئے نے پر ہون جڑا دور جا رہے ہیں اس زمانہ پیدا سدا ہے کہ محمد مکے نہیں ملن گے جب تینوں ملے تو نہ مدینے ہجرت کر کے جانا ہے کتابہ چ لکھے آسمانی کتابہ تینوں جب ملے تو مدینے ملن گے انہیں سارا کچھ چھوڑیا ٹوریا مدینے وال لے چلا تو آنو بھی بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نل میں کدے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ شادیہ نوجوان مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نلے رو رو کے کہندہ یا اللہ انہی زندگی دے ایک باری تیرے یار دی دید کر کے معافی لے لاؤ ٹریا جڑے والے مدینہ طیبہ دے قریب آیا مدینہ دیاں دیوارہ نظری آئیاں اس نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ دیوارہ چمد آئے کہ نکے نکے بچے نو سینے لگا کے روند آئے کہ کہن لگا باری جوان انہیں ہوا مچ سا لیں گے ہو دیتے دا بدا ماہی پہ سا لیں گے آکے مدینہ دی مٹی چمد آئے کہ کہن دا تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیئے تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیئے لکھ بار سجکے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیئے ٹریا مدینے دیئے گلیے چایا کھڑڑیا والا والے قرب و جوار پیانے والے ادھر مدینے دل گزرے نے میرے نبی پردہ کر گئے نے سرکار دنیا کو پردہ کر گئے نے مدینے سے کوہرام مچے آئے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی ہے اب دل گزرے میرے آقا کا بھی سال آیا حضرت سلمان فارسی مدینے بھی گلی سے روتے جا رہے انہیں نبی دے صحابی دا حسن ویسے آؤ کہ قدم پڑھ کے کہنے لگا تو ہی محمد ہے آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا میں بھی اسے بھوپے دا غلام کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نل ملا دیو آپ نے لے کے مسجد نبی جا گئے انہیں مسجد نبی دے دروازے سے کھلوک تے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صحابہ نے مڑ کے بیٹھیا کون ہے جڑا ساڑھے کام تازے کرنا گیا ہے کوئی ایس نکرج بینگے پیاروں دائے کوئی ایس نکرج بینگے پیاروں دائے میاں صاحب فرما دینے تر گئے نے یہ دلدار دلان دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آبے کنڈ گٹی جدی آرا رودا رودا مجد نبی دی اندر آیا مولا علی نبی پاک دے ممبر نتیک لگا کے رو رہے آپ نے انہوں قریب بلایا آکے مولا علی دے قدم پھڑ کے کہنے لگا تیرا نائی محمد ہے فرمایا میں تیرے پھوپے دا غلام کہنے لگا میں محمد نل ملا دیو فرمایا دس کتھوں آیا کہنے لگا ملک شام سو آیا نہ رب کلو معافی لینا آیا نہ سنیا معافی لینیوں میں محمد اللہ نہیں پہنی ہے میرے مولا علی نے قبر نبی والی اشارہ کیتا فرمایا جنہوں ملانا ہے آج تل دل گزرے نیا پس مہدیوں ڈی کبھرا کرنا آج تل دل یار بھی چھوڑا دے گیا یا صاحب فرما دینے لگیاں بانے
چپ نہیں کری دے گئیے لکھ دلا سے تر گئی یار بچھوڑا پا کے ان جائیے نبی دی قبر نو کلابہ مارے آؤ کہن لگا سونے اٹھ سینے لال ہے نہ تے معافی لینا آؤ کہ تو معافی نہ دیتی رب نے معاف نہیں کرنا سونے میں کدھر دوزخ دا بالنا بن جاؤ کملی والے آؤ دس کیڑے ہوئے جاما آپ ہی پردہ کر گئے ہیں نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے سونے میرے والے بے خدا بھی نہیں اور روندہ روندہ مولا علی کو لے آیا کہنے لگا نبی تے نہیں ملے نینو نبی دی کو نشانی وکھا دے مولا علی نے فرمایا سلمان فارسی ذرا میرے گھر جایا دے سیدہ زہرا کو لے جات نبی کریم دا جبہ لگی آیا دے سلمان فارسی سیدہ زہرا دس کرے آئے عرض کی دی سیدہ نبی پاک دا جبہ دے آجے نبی دی بیٹی نے فرمایا وہ کون ہے جنہیں میرے بابا دا جبہ پہنے گا عرض کی دی سیدہ ضرورت ہے کسے بھی نہیں کوئی پردیسی آیا ہے نبی کریم دیا نشانیاں بے کھلے آیا ہے سیدہ نے پردے چھوڑو کے اپنے بابا دا جبہ عطا کیتا جنہیں ملے مولا علی کو جبہ آیا ہے آپ نے اس شامی یہودی نے دیتا وہ نالے جبہ اس کی نے نالاندہ نالے روڈا ہے نالے جمدہ جمدہ نبی پاک بھی قبر پہ آیا ہے کہ روکے کہن لگا سونے میں مر جانی اجیہ معافی لینی ہے اجیہ تیرے قدمہ چھ جان دینی ہے لیکن رب کل معافی لے دے نوجوان مفسرین فرما دے اچانک میرے نبی بھی قبر ہل گئی کہ قبر چھ آواز آئی روحانا جا معافی لے دیتی جا معافی ہو گئی پچھلے سپیکر باننا جی ہو جاندہ بیٹھو سارے تشریف رکھو کر دیں دے جی وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی چلو بیٹھو بیٹھو تشریف رکھو ہو جاندہ ٹھیک وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کر لیں دیں تو صبح کانا میرے بار رکھو انشاءاللہ آواز آوے گی سارے نبی اللہ نے فرمایا وَرَفَانَا لَكَ کدھر فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللہ معافی تے محمد نو دیتی نہ ہون جن نے لینی ہوتے چلا جاوے وہ آجے در مصطفیٰ تے کیونکہ اللہ نے ہر چیز دا مالک تے مختار اپنے محبوب نو بنا دیتا ہے نوجوانوں توجہ بھائی توجہ میرے والے اللہ نے فرمایا وَرَفَانَا لَكَ محبوب آجڑی ریفت بلندگی نا اساں تینوں دے دیتی ہے ذکر لک دی گل بعد کرنے پہلے وَرَفَانَا لَكَ فرمایا سونے آپ بلندی اساں تینوں دے دیتی ہے ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ چ وحی لے کے تے وحی سناوا لگے تو سرکار فرمایا روز ادھری پیغام لے کے انہاں کدے میرا بھی لے جایا کر عرض کی یا رسول اللہ حکم ہوئے میرے آقا فرمایا جا جبریل میرے اللہ نو پوچھ کیا کہ تینوں کائنات چنگی جگہ کیڑی لگ دی تے مندی جگہ کیڑی لگ دی جبریل بڑے چائیں گئے او جبریل کے اللہ نے قرآن فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا جنات انسانوں اسا اپنی عبادت لی پیدا فرمائے مگر علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج فرما دینے انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو رب نے پیدا محمد دی خدمت واسطے کیتا ہے
جبریل جدو پاہی دا پیغام لے کے گئے نا تو تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو رنگ اڑیا بال بکھرے تے حال بے حال سید عالم بے کے فرمان لگے جبریل ایک ہی حالت بنائی عرض کی تھی یا رسول اللہ روز اللہ دا پیغام لے کے آؤں سا آج پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا سا نا تے میں جدو سدرہ تے جا کے عرض کی تھی نا یا اللہ تیرے محبوب دا پیغام لے کے آیا عرض کی تھی کملی والے میں نیا کھا اللہ دی آواز جبریل ذرا نیڑے آ میں نیڑے گیا اللہ دی آواز ہور نیڑے آ جاؤ ہور نیڑے گیا اللہ فرما ہور نیڑے آ جاؤ عرض کی تھی کملی والے آج اللہ نے نہ نیڑے بلا لے آؤ میرے تھی اللہ کے درمیان 70,000 پردے رہ گئے اور تجلیات میں کی آیا جڑی میری برداشت کوئی نہیں نوجوان پتہ چلے آؤ جڑا نبی دا پیغام لکے جاوے او تیرا بدے نہ نیڑے جاندہ ہے او بھی بلندی نو کی بیان کرا جنہوں رب نے اکھیا بے برفانا تے جڑا پیغام لکے جاوے او دیاں بلندیاں دا آحال ہے ورفانا لکا ذکرک توجہ بھائی میں توڑے نہ زیادہ ڈسٹرب ہو رہا مگر کوئی نہیں ہو میرا ویر ہو جاندہ معاملات ہے بھائی کدے کدے ہو جاندہ کوئی پرابلم نہیں اتنا بڑا سیٹ اپ ہوئے تو غلطیاں ہو جاندی یعنی کوتاہی ابھی ہو جاندی ہے قدرتی معاملہ کدے اچانک بھی بن جاندہ ہے تسی بس توجہ رکھو ایک دن فرشتیاں نے خوشبو سونگی فرشتے ایک دوسرے نے پوچھا لینے کتھوں آ رہے 7 لاکھ سال تو انج دی خوشبو نکلے سونگی ایک فرشتہ بول کے کہنے لگا سالوں تے نہیں پتا تو استاد جی کو پوچھنے ہیں وہ مدینے گئے نے تے جبریل آؤندے نے تو انہوں کو پوچھیں گے جب واپس گئے نے تے ملائکہ پوچھا استاد جی اس 7 لاکھ سال تو کتھوں آ رہی جبریل فرمان لگے سونگدہ ایک بار آیا کسی حضرت 9 مرتبہ آئے پر 40 سال کیونکہ ٹوٹل سال ہے 20,000 تقریباً کیلوکلیٹ کر کے علماء دس ہے تقریباً 3 مرتبہ روزانہ جبریل حضور دی زیارت لیا ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی آپ اسے واسطے فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے سمجھن والے سمجھ گئے میں کیا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں 24,000 بار جبریل آیا 23 سالہ چ میرے نبی کو جڑا جبریل کسی نبی کو ایک واری تے کسی کو 2 واری آیا
سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولے ہو کیونکہ اتنے تساں بولی کوئی نہیں محفل دے آسرے نہ آیا کرو گھروں بھی تھوڑا لنگر کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کیا جگہ ہو جانا ہے اچھا جی امی نے دسیا نا کہ میں تینوں پالیا ہی محمد لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا کھائیے جڑا سرکار دے لنگر تے پالتا بولے سبحان اللہ جبریل آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ خوشبو پہ سنگنے آپ تو کتھوں آ رہی حضور فرمایا عشق دا راز ہی رہنا دے عرض کیتی ماہیہ میں تو چپ کر جاواں اور کسی آکھیا سی نا کہ جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں شاہ جی جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلان جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں میرے آقا فرمائش کو دا راز ہی رہن دے عرض کیتی میں تھی چپ کر جاواں پر فرشتیاں پوچھنا میں کی جواب دیواں گا کولین والی نے فرمایا صرف جبریل سن میرا ایک اونٹا والا یار میرا ایک اونٹا والا یار انہیں اونٹ چار دیا میرے عشق میں ہوکا مارے او دے ہوکے دی خوشبو پی آندی ہے عرض کیتی کملی والے او اونٹا والا یار کون ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی او دا نا خواجہ اویس کرنی ہے پیرے بہو نے دا رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرما دینے ایمان سلامت ہر کوئی منگے ہر عشق سلامت کوئی وہ منگن ایمان تے شرما من عشقوں اتے دل نو غیرت ہوئی وہ جس منزل تے عشق پجاوے ایمان نو خبر نہ کوئی وہ میرا عشق سلامت اے رکھی میں تیرا ایمان دروئی ایسی یا ورفانا لکا وے خودیاں بلندیاں او غلامہ نو انجدیاں بلندیاں تا کر دے ہو کے فرشتے مار دینے خوشبواں عرشتے پہ یاد آ دیا کیونکہ بلندی تے مصطفیٰ دی ہے نا ورفانا لکا بلندی دے دیتی تینوں محبوبہ جنہوں دل کر دے بلند کر دے تے او نہ کرے بلند تے ابو جال تے ابو لا ورگے چودریوں نے بلند نہ کرے تے جب بلند کرن تے آبے تے بلال ورگے حبشیوں دے پتر نو کعبے دیا چھتا تے چڑھا دے دائے کہ بلندی تے او دی ہے نا او دا جنہوں دل کرے بلند کر دے وے ایک دن نا حضرت خواجہ بایدید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ بستام دی گلی چ جا رہے تے راہ چ ایک درویش بیٹھا درویش نے ہوکا ماریا خواجہ بایدید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے تو اس بابے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرما دے میرا نام بایدید بستامی ہے فرشتے میری عبادت دیکھنا دے پر میری زندگی دی ساری عبادت تو لے لے تے آ ہوکا مینوں دے دے لوگ آکھیا سرکار عبادتہ دیکھ کے ہوکا مانگ دے ہو فرمایا ہوتے اللہ حسہ مادے بے نیاد انہوں تو کسی دی پرواہ نہیں وہ قیامت نے میری عبادتہ قبول نہ کرے تو میں کی کر لینا ہے پر میں اپنی ولایت نگاہ نل ویکھے اے بابے نے فرشتے ہوکا مارے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا سو کیونکہ عشق دا ہوکا نا لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار سے چلو بہتا نہیں تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ بولی جاؤ تین تقریریں سن ورفانا لاکا تے ذکرک مگر چونکہ ماحول ایسا بن گیا کہ میں ایک ہی کر دینا ورنہ میں تین تقریریں کرنی ہے سن کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگ دا اسی سا فجر پڑھا کے جانا ہے
پر نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوگا بھائی اچھا بولو سبحان اللہ مڑ واپس چلیے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے ہنجو ہاڑے اے ہنجو ہاڑے تے ہو کے آما دے گیا یار سوگاتان مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتان مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتان ورفعنا لک ذکرک اینی بلندی کچھ تے او سن جنہ یار دی صورت میں کہ کلمہ پڑھیا کسے تبلیغ سن کے پڑھیا کر کچھ او سن جنہ بس یار دا ذکر ہی سنیا اچھا بولے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا نا جن نے منو ویک کلمہ پڑھیا انہوں ایک مبارک تے خیر مبارک آکھیا جی حضور نے فرمایا جن نے منو ویکھیا بغیر کلمہ پڑھیا انہوں 10 مبارکہ ہونا فرمایا جن نے منو بغیر ویکھیا سے میرا ذکر سن کے کلمہ پڑھیا انہوں 10 مبارکہ آؤ منو اتنا دوستہ آکھیا سی کہ سانو دا ذکر ضرور سنایا جن نے ذکر سن کے کلمہ پڑھیا ہجرت کر کے آئے نا کہ تو میرے نبی مدینہ طیبہ عصر دی نماز پڑھ کے میرے آقا فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ تو باہر آ کے نبی پاک نے مشرق والچہرہ انور کیتا قمیض دے بٹن کھول کے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی لائے رہے صحابہ ویخ دے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھی نبی پاک فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئیے اسے مقام تے آ کے نبی پاک مشرق والچہرہ انور کیتا سینے تو کپڑا ہٹایا تے لمبے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن پھر فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئیے اسے مقام تے کھلو کے مشرق والچہرہ انور سینے مبارک تو کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن تے نارے آ گیا تے حضرت عمر فاروق پوچھ لیا کملی والیا ادھر کیے میرے کریم نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل یمن فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے محمد ایک دیوانہ یمن دے شہر یمن بچ بس دے عرض کیتی سونے اے کون ہے خیال آیا پتر تے اساں قربان کیتے نے مکہ چھڑ کے مدینہ تے اسی آگے ہاں تن من دھن دیاں اساں قربانیاں لائیاں تے او کیڑا جڑا آیا بھی نہیں تو سونے مدینہ بہ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی حضور کون ہے کون ہے یا رسول اللہ خالد والی نے فرمایا صحابہ دیا راتا جا کے گزر دیا نے اوہ دن روزے جو گزر دیا نے اونٹ چاہ دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی دی کملی والے آئے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دے جسم سے پرسی بیماری آ گئی انہیں عرض کی دی اللہ من شفا دے دے فرمایا سارے جسم سے شفا ہے ایک ہاتھ پہ بھی رب برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی دی یا رسول اللہ اور کی نشانی ہے فرمایا جب لوگی حسدے نے اور رمضا ہے جب لوگ رمضے نے اور حسد آئے عرض کی دی سونے آئے اور نشانی کی ہے فرمایا دنیا دیا گلیاں چن جانتا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں جو فرشتے گل نہیں ہوندیاں کر دے عرض کی دی کملی والے آؤ ایٹا یاسی کی آتا کیوں نہیں فرمایا بھی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں بھی خدمت بیا کر دائے عرض کی دی سونے آؤ او دنا کی ہے فرمایا بنا خاجہ اویس کرنی ہے عرض کی دی سونے آؤ او کدے مدینہ نہیں آیا ہو تسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی کنے کن کے دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آجے نبی نو سادہ پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرچ بیدہ مدینے خبر ہو جاندی اسپیکر بندے میرے ملتا ہے
ادھر بھی دھیان کرو دو میں جانے تصویریں کھینچنے لگی یہ توجہ ہے تو انہوں بولو سبحان اللہ ادھر میرے آقا مدینے دا ذکر چھڑ کے بیٹھے تو ادھر یمن اچھ شام نو حضرت خواجہ ویسے کرنی نے جب اونٹ چار کے آنا آکے تے روز اپنی ماں دے قدم پھکڑ کے عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھا ہو ماں دا ناسی بیدار بی بی اکھاں تو نبی نہیں سن نظر نہیں سی آندہ تے ماں دے ایڈے فرما بردار شان کے روز قدم دبا کے عرض کرنی امی مدینے ہوا ماں آج یہ نوجوانوں ماں دی قدر آج تے پتر نے بازار جانا ہوئے تے ماں نو دس کے نہیں جانا انہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کھولو ہے اب ماں جے اجازت دے نبی ویکھا ماں نوجوانوں اج ماما روٹیاں تے باپ کر لاؤ دے اج ماما جب روٹیاں میرے کو لا کے کہہ دیا نے آسی صاحب تعویذ لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جب باپ روندے تے قرلاندے آکے کہہ دینا کہ آسی صاحب میرا پتر میرا بڑا برا بول دے میں نو کچھ تعویذ لکھ دو تے میرے پتر نو سمجھاؤ جبانوں کلیجہ پھٹ لے اس ویلے ماں روندیاں تے باپ اج کرلا رہے اج ماں بلاوے نا پتر میری گل سن تے اج پتر بول دے بدتمیزی کر دے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے کہ کتھوں آیا ہے آج کچھ پتر انج دنے گھوری پا کے انج باپ وال ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آیا دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے لیکن تے ماں دی بولی دی قدر نہیں نا کہ ماں بلاوے تے تو بول دا ہی نہیں پوچھ کسی اس کو لو جدی ماں ٹر گئی اور رات نو سرانے چو سر دے کے روند نے کدے کوئی یوں جو بلاوے جی میں میری ماں بلان دی سی نبی پاک نے کدے عشاء دی نماز پڑھائی صحابہ با رخ انور کیتا تے صحابہ ویکھے چھم چھم متھرو نبی پاک دی آکھیا سونے تو کیوں روے یا رسول اللہ جے کسے دکھ دیتا سانو دسو پھر پتر تواریاں زلفاں دے کنڈلاں تو وار دئیے کیوں رو دیو محبوب دکھے چ نہیں ویکھے جاندے محبوب نہ روو فرمایا بینو کوئی دکھ نہیں صحابہ سونے رونا کیوں ہے فرمایا امی دی یاد پہ آندی ہے میں امی یاد آ چند دن پہلے میرے کو ایک بابا جی وڈیرے جے بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جی کہ لگے آسی صاحب اپنی تے غربت چی گزر گئی پر ہون پتر جوان ہوئے تے اللہ بڑا ہی کرم کیتا کو پتر یورپ چلا گئے تو امریکہ چلا گئے تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں کاراں بھی دیتیاں تے زندگی دے سارے پچھلے دکھ بھول گئے تے بڑا ہی کرم ہو گئے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت تے بابا جی کہنے لگے نہیں آفا جی اللہ دا بڑا ہی کرم پر اچانک اکھاں چ اتھرو آ گئے میں کہا بابا جی روئے کیوں کہندے نے کدے کدے انجے دل کردا کدے ماں ہوئے نا جب بھی دل کردہ کدے ماں ہوئے نا میرے آقا رو کے فرمایا صحابہ جو محمد نو ماں یاد آ رہی ہے فرمایا میں تو پوچھو میں محمد کی جی کردہ عرض کی سونیا حکم کر سونیا فرمایا میرا جی کردہ وہ حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تو میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں تو میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا تے اچانک میری ماں دی حجرے چو آواز آوے محمد پتر میری گل تو سن جاؤ فرمایا میں محمد تجی کردہ میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں ماں دی بولی دی قدر پوچھ نبی کو میرے علاقے دے سیال کوٹ دی بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات سے فرما دے ہوں گے سن جب میں جلسے تو تقریر کر جانا تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے تو میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع القول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی پیر محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتہم اللہ علیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جب ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میری جوان پتر ستے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے ماما والی ہوئے تو سا ہون گھر جانا نا ماں فلتو تے رات دا ویلا بکھا جاتے ماما جاگ دی ہوندی ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا میری ملت دیو نوجوانوں میں ممبر دی قسم اٹھا کے کہنا میں ایک دن پروگرام تو آیا رات چونکہ میری زندگی سڑکاں تے گزر گئی الحمدللہ حضور دے ذکر عیسائی قبول فرمان
میں رات مختلف وقتاں وچ روزانہ پاکستان دے کسی شہر چ روزانہ گھر واپس آنا. میں ایک دن سردیاں دی رات 2:30-3 بجے دا ٹائم سی, دھند دی رات تے میں ایک گلی چ گزریا تے میں ویکھیا تے ایک مائی وڈیری نا اپنے دروازے چ باہر گلی چ بیٹھی. میں حیرت دا میں مائی نو پوچھا, میں کہ اماں جی رات نو اس ویلے گلی چ بیٹھے ہو خیر ہے؟ تے مائی نا بڑی بے تکلفی نہ مینوں کہن لگے حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا, منڈا جے کام تو نہیں آیا. جڑی ماں نو اکھاں کڑ کے ویکھنا نا تو کدے کام تو لیٹ ہو جاوے تے ماں نو سردیاں دی رات بھی گرم بستر چ نیند تے نہیں آندی, اس ماں نو سکون تے نہیں آندا. جڑے باپ نو اکھیاں کڑ کے ویکھ دے نا انہاں چٹی داڑھی والے بابے نو میں رات نو سڑکاں تے کھلوتا ویکھنا تے پوچھاں تو کہندے نے حافظ جی پتر نے اوور ٹائم لانا سی تے جے آیا نہیں تے میں آکھیا کتھے گلیاں چوں کلا آوے گا تے میں سڑک تو جا کے لے آواں. انہاں دیا شفقتاں تے انہاں دیا محبتاں نو کدے اپنی نگاہاں دے سامنے تے رکھ میری ملت نوجوان. علامہ یوسف سیالکوٹی فرما دے سن میں جدو ادھی رات جولے جا کے تے اج دروازے تے ہاتھ رکھنا تے اندر میری ماں دی آواز آؤندی ہے وے جوس بھائی آ گئے ہیں. تسی سمجھے نہیں, بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومدے نے لوگ. وہ گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو جی ماں ہے نا ان حضرت صاحب تے حضور کہنا نہیں آندا, او پینڈو جی ماں نو یوسف کہنا بھی نہیں آندا, انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا. او پینڈو جی ماں بڑے پیار نہ کہہ دیئے وے جوس با لے آگے ہیں. فرما دے سن ہور کیڑے پیار نہ لدی رات بیلے جوس با کہہ دیئے کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دیں دیئے. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں بھی ہون, پر جڑا تینو پیار نہ پاپو تے مٹھو کہہ کے ایک باری ماں بلان دیئے نا, ماں ٹر گئی نا پھر تینو لگ پتے جاون گے. پھر رات نو اٹھ رویا کرے گا کوئی اونجو بلاوے جی میں ماں بلان دی سی, پھر ترس جاوے گا ماں دیا بولیاں سنگو. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماما والے ماما دیکھ لے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے گلی چپے روندے سن. کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چپ کر جو چلو چلو دا ملے ماں وڈیری ٹر گئی. رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوان ہن جوس با کون آکھیا کرے گا. حضرت صاحب کہنے والا تے زمانہ ہے پر جوس با کہنے والا کوئی نہیں. اللہ سارے دیا ماما دے سر سلامت رکھے, پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے. جانا سارے ہمیں رب ماما دے سائے تے باپ دے سائے نہ اٹھاوے. گرامی قدر حضرات, ماں کائنات کی عظیم ہستی خواجہ ویسے کرنی روز آکے نہ تے قدم پکڑ کے عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاؤں. ماں نے رو سینے لگا کے کہنا تو میری کھلی اولاد تو ٹر گئی ہوں, میں مر گئی تو منوں کون سنبھالے گا, نہ جاوی میں پترا. ایک دن اڑ جار کے آئے ماں دے قدم پھڑ کے رہی جا رہے. عرض کی دیا ماں جس کو دا پاپڑ پڑاتے ہیں اج مدینے لگے اکلے جا پھٹ جائے گا. عرض کی دیا ماں اجازت دے دے نبی میں خواہ آکے تینوں بھی دسانگا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا, اپنا یار کنا کو سونا بنایا. پتر تے نافرمان بھی ہوں تے ماں نے سونے لگ دے تے جو ہو گئی فرما بردار. ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لگایا تے ماں کہہ لگی رو نہ تے جا نبی ویکھیا تن ہور کی چاہیے سی. اٹھ کے دوڑے تے ماں کہہ لگی وے 2 گھڑیاں ٹھہری میں سنے 4 پیر مدینے جاندے لگ دے نہیں تے 4 پیر ہوندے لگ دے نہیں. 8 پیراں دا ویلا دینیاں تے دوڑ دا جاویں تے دوڑ دا جاویں.
جے نبی مل پے تے وے خاویں تے نہ ملے تے اڈیکی نہ وے دھیان رکھی وے پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دیا انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تو ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئی ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھر ماں دے قدمہ تے لکھ دینے تے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھاری مل جاؤ ہے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چٹورن لگے تو ادھر اما عائشہ فرما دیا مدینے کے سرکار اپنے حجرے چو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیا تو میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تو انہوں جان نہ دے وہ منوں بکھنا رہے تو میں محمد نے بھی انہوں بکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے مدینے والے آ رہے لوگی عرضی کر دینا کملی والی تیرا ویس بھی آئی تُلے تُرے مدینہ طیبہ والے آ رہے اور لوگوں دوڑ کے پیرانی کی چالے بہ گئے اونٹ دی کھلتا لباس پھٹ گیا والا وچ دور بہ گئی مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں تے مٹی چم دینے بچے نوں سینے لگاں دینے تُلے نبی دے حجرے دے باہر رہے بڑے ادب نے دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کی تھی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا اما عائشہ فرما دیا وہ کتوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی یمن چ نبی دا اویس آیا ہے ذرا سرکار نے بھیجیا جے مزید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا وہ آنے والے آؤ بے سرکار تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھاڑا مار کے رونے لگی تھی عرض کی تھی یا اللہ ساری عمر اڈیکاں کردا رہے جاواں گا یار ویکھ کے آواں جاؤ اج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اج کیڑا گناہ ہو گیا اما عائشہ فرما دیا وے رونا مسجد نبی چ بیٹھ جا تھوڑی دیر اڈیک لے سرکار آ جاندے عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کیویں انہاں ویلے کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چ آ جاؤ میں جاندی واری میرا ہی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے سے ہو گئی اندر ایک بکھریا بالا آیا او دے بالا وچ جوڑے او دے پیراں وچ چھالے اونٹ دی کھلدا پھٹیا لباس اندر آ کے نکیاں چیزاں چمدا نبی دے بیڑے دی دیواراں چمدا ہے نالے روندا ہے فرما دیا جی حالت میں کہ میں بھی رونے لگی پئی روندا باہر نکلے آؤ دروازے کے جا کے انہیں مڑ کے دیکھے آؤ تے کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس گئی ملنے آیا سچر چلے آؤ سونے میں کچھ نہیں منگتا ایک عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیار آیا بے اپنے آج کا بھی گنتی کرے بچ میری بھی گنتی کر نہیں اپنے آج کا بھی میری گنتی کر آستانہ علیہ چورا شریف زندہ باد آستانہ چورا شریف زندہ باد محمد مولانا ناصر صاحب زندہ باد اما عائشہ فرما دیا روندہ ہی باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری تھے حضور اندر آگے نبی پاک ہے جو حجرے چوے کے فرماما لگے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی ہے عرض کی تھی سونیا تیرا کوئی ویس آیا سی حضور نے فرمایا عائشہ کیویں تھا سی عرض کر دیا سونیا دے پیرا میں چھالے تھے والا میں دھور اونٹ دی کھلدا پھٹیا لباس کوئی درویش سی سونے لگدا کدھر دور ہی آیا سی نبی پاک رون لگ پہ فرمایا واو یا ان والیا آپ ٹر گئے تے خوشبو محمد بڑے سڑ گیا سرکار باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا خواجہ ویسے ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی چو باہر نکل گئے نوجوانوں اجے شام نہ پہتے ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی کہ اماں کہہ لگی وے اویس آگے دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اماں کہہ لگی وے نبی وے خایا
قدم پکڑ کے عرض کی تھی اما لگ جا روٹی مر جانا ہے اما کہنے لگی میں ہویا کیا عرض کی تھی اما نبی گھر نہیں ملے اما کہنے لگی میں تھوڑی دیر اڑیک لے دو عرض کی تھی اما اڑی کے آؤ نہیں کدھر ماں کا بیا بنائے ہو جاؤ اما پھڑ کے قدمہ تو سیدھے نال لایا اے ماں کہنے لگی میں رونا کہ تم ماں گئے تا فرما بردار چپ کر ماں دعا دیں دیئے بھی ویسے ماں دی خدمتی کری جائے لیکن ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلہ کرے گا کہ نبی تیریاں گلہ کرے جاگتے رب جی دیا گلہ کر دے جاؤ نبی تیریا گلہ کرے گا کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے صحیح سردار نے آکھے سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آدھونوں درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ورفانا اللہ کا ذکرک او دے ذکر نو رب نے انی بلندی عطا فرمائی کہ جنہ ذکر سنے نا او بھی جانا وار دینے خواجہ ویس مدینے والے مو کر کے آخ دے ہوندے سن جیڑے دن داؤ جیڑے دن داؤ نام تیرا میں بچ کلمے دے پڑے آوا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے انہاں بس ذکر ہی سنے اللہ نے محبوب دے ذکر میں بلندی کی نصیحت فرمائی نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ عشق دی اس منزل تے پہنچے پر ایک دن نا ایک کتا بھونکیا حضرت خواجہ ویسے کرنی والوے کتا درویش تے فقیر نو بھونکیا کیونکہ کتے درویشہ تے فقیرہ نو بھونک دینے تے فقیرہ تے درویشہ نو کتے ہی بھونک دینے پر کتا جڑا درویش نو بھونک دا نو پتہ نہیں ہوندہ کہ آواز سگاں کم نہ کنا در رزق گدار آ کتیاں دے بھونکا نہ کدے فقیران دے رزق تے نہیں نہ گھٹ دے کتا خواجہ ویسے کرنی والوے کے بھونکیا تے خواجہ ویس کتے والوے کے فرمان لگے جی میں قیامت نو پل سے رات تو گزر گیا نا پھر میں تیرے نالو چنگا تے جے میں قیامت نو پل سے رات تے پھس گیا نا پھر تو ہی چنگا خواجہ باب فرید نے فرمایا سی نا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ بولو گے سبحان اللہ انہاں گلاں تے سبحان اللہ مشکل بولی جاندی ہے مگر میں عرض کر ایک دن نا ایک بندہ آیا حضرت خواجہ ویسے کرنی نو ملن توجہ وہ کہندہ ہے جدو میں پہنچیا تے فجر دی نماز دا ویلا سی میں کہا چلو فجر دی نماز پڑھ کے مل لیں فجر پڑھی تے خواجہ ویسے کرنی نا قرآن پاک دی تلاوت کرنے لگ پہ کہندہ تھوڑی دیر بعد ہوئی نا تے اشراق دا ٹائم ہو گیا آپ نے اشراق دے نفل پڑھے اشراق پڑھ کے تسبیح پڑھ دے چاشت دا ٹائم ہو گیا چاشت پڑھی کہندہ نا تھوڑی دیر گزری تے ظہر ہوگی ظہر پڑھی تے میں کہا ہون ملن گے ظہر تو لے کے اثر تک نوافل پڑھ دے رہے اثر پڑھی میں کہا ہون ملن گے اثر تو بعد مراقبہ کیتا مغرب ہوگی مغرب تو بعد کیا ملن گے ابابین دے نوافل پڑھے تے عشاء ہوگی عشاء پڑھی تے ساری رات نفل پڑھ دے رہے آپ فرماتے نے صبح فجر ہوگی فجر پڑھ کے میں کہا چلو ہون تے ملن گے پھر تلاوت کر دے رہے اشراق پڑھی اشراق دے بعد چاشت پڑھی تے مسلح تے بیٹھے بیٹھے نا اس طرح اکھ لگی تے اون گئی انی کنین دی اون گئی بس تے اکھ کھول کے تے اپنے آپ نو مار کے فرمان لگے اینا نہ سویا کر اینا نہ سویا کر خبر جنی دیر سونا اتھے کسے اٹھانا ہی نہیں دنیا تے سونا ہے آنے عاشق تے دعویٰ کریں تو عشق دا تے رات سو کے بھی گزار دے میں پھر تو اپنے دعوے تے سچا تے نہیں نا عشق مصطفیٰ سنن والے ہو یہ عشق دے دعوے دار ہو اپنی ذاتہ تے محمد عربی دا رنگ چڑھا لو اپنی شکلہ مصطفیٰ دی شکل ورگی بناؤ اپنے لباس مصطفیٰ دے لباس ورگی بناؤ
اپنا کردار نبی دے کردار ورگا بناؤ. تو کوئی عورت جا رہی سی نا مولا نروف فرماندے نے بازار وچ نقاب پوش تے او دے پیچھے پیچھے نوجوان لگ گیا. عورت نے محسوس کیتا کہ نوجوان میرا پیچھا کر رہے ہیں. قریب بلا کے کہنے لگی میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں تیری اکھ دیکھی ہے تے تیری اکھ اتنی خوبصورت چشمے آہو ہے تے میرا دل کردا میں نا تیرے نال شادی کر لواں تے میں تیرا دیوانہ ہو گیا, تیری اکھیاں دا دیوانہ. انہیں آکھیا تو جھلا ہی ہے, میری اکھاں دا دیوانہ ہو گیا ہے. میرے پیچھے میری بہن پہ آؤندی ہے, وہ میرے نال 100 درجے زیادہ سونی ہے. وہ نوجوان نے مڑ کے پیچھے ویکھیا تے عورت نے تھپڑ ماریا تے کہنے لگی جے تو میرا دیوانہ ہوندا تے مڑ کے نہ ویکھدا. سونے پاویں ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. ہوویں تو نبی دا عاشق تے مڑ کے ویکھے غیراں وال, پھر تو عاشق تے نہ ہویا. جن نبی دا عاشق ہے تے لباس پھر انگریز ورگا تے نہ پہنے, پھر اپنے نبی ورگا پہنے. جن نبی دا دیوانہ تے اپنی شکل کلین شیپ کرا کے تے غیراں ورگی تے نہ بنا کے تینوں اپنے نبی دا رنگ نہیں سونا لگتا جڑا تو غیراں دے رنگ اپنانا. سائیں سردار رکھے سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں, جو مڑیاں سردار سجن تو تھکیاں جوگیاں رہیاں. دل دل برنوں دے دے تے کر چھڑیے نظرانہ, پھر ایسی اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ. دنیا دا امتحان تے پیپر ہوئے تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے ٹیچر اس بچے دا پیپر کھو کے تے لکھ دے دا بچہ فیل ہو گیا. کیوں؟ یہ نقل مار دا پھڑیا گیا ہے. دنیا دے امتحان چ بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے فیل ہو جاندہ ہے. قبر دے امتحان چ بندہ محمد عربی دی نقل مار دا پھڑیا جاوے پاس ہو جاندہ ہے. نقل مار کے جائیو میرے نبی بھی, اپنے نبی دا رنگ اپناؤ. میں ہر تقریر چا اپنے ملت نوجوانوں سبق تے پیغام ضرور دینا. نوجوانوں تو چاہتے ہو میں سونا ہو جاواں, میں خوبصورت, میں گورا ہو جاواں, چہرے تے فیشل کران دیو, پالش کران دیو, کریم لگان دیو, لگاؤ. یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں سونا ہو جاواں. جے دعویٰ کرنا ہے تو پھر ایک کی کلی ہے تو لکھاں روپے اپنے چہرے تے لگاتے نہ ہو رہے کوئی نہ ویکھے. اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھاتے نہ کوئی نہ ویکھے, محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے. اپنے چہرے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھاؤ, اپنی ذات تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھاؤ. گم ہو جو سرکار دی ذات اچ اپنے آپ نے گم کر دیو, پھر سرکار تو انہوں انج دا نوازن گے کہ فرشتے بھی نگاہاں اٹھا کے تو اڈی عظمت نو ویکھیا کران گے. دنیا چ اوہی تر گئے جڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پیچھے مر گئے. علامہ خادم حسین رضوی تساں ویکھیا نا جنا بابے جا کے دسیا نا, بابے دسیا کہ آئی دائیں گے تے جائی دائیں گے. جڑے در مصطفیٰ دے نوکر ہو کے مر جان, رب کعبہ دی قسم دنیا انہوں نے سلامہ کر دی. انہاں دیاں عظمتاں پھر انیاں گہریاں تے انیاں عظمتاں والیاں کہ بس انہاں دیاں جڑاں زمین تے شاخاں آسمان تے ہوندیاں نے. انہاں دی عظمت دیاں شاخاں آسمان تک جا دیا. اپنے آپ نو ذات مصطفیٰ چ گم کر دیو. میں تے اکثر کہنا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, اور مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو. جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو. میں اپنی ملت دے نوجوانوں نو عشق سنا بھی دیتا, عشق دا پیغام بھی سنا دیتا. آخر تے میں دعا کرنا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. محمد عابد علی انہاں دی ساری ٹیم, بھائی طیب طاہر پروڈکشن, اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں برکات عظیم عطا فرمائے, آنا جانا قبول فرمائے. آمین. و آخر دعوانا سلام دا کچھ